واپسی کا برابر حساب دے دیں، آپ کا کوئی پرسنٹیج جو بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ صاف ظاہر ہے کہ آج کل کے تاجروں کی طرح ہوں گے کہ جی وہ آدھا منافع شو کیا، کوئی خرچے اور رستے کے جو ہوٹلنگ ہے اس کا دگنا خرچہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور منافع تھوڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زیادہ منافع دیا، لہذا 2-3 سال کے اندر ہی آپ کی نیک نامی کی شہرت ہوگی۔ پھر حضرت خدیجہ نے بھی آپ کو اپنا مال دیا ہے، ایک خاتون ہے، پیسے والی ہے، وہ بھی اپنا مال تجارت میں لگاتی تھی، انہوں نے بھی مال دیا، اور پھر حضور نے ان کو زیادہ منافع دیا۔ تو جہاں سے زیادہ منافع ملے ہر کوئی کہتا ہے کہ اور زیادہ، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کا چونکہ شوہر وفات پا چکے تھے، لہذا انہوں نے ایک نوکرانی کو بھی ساتھ، ایک کسی کو ساتھ کیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، یہ جو میرا مال لے کے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرتے کیا ہے، یہ ان کا کردار کیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ بیروت جاتے ہیں اور جکارتہ اور سنگاپور جاتے ہیں اور وہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس طرح کے اور لوگ جانتے ہیں۔ جو مکے سے بھی لوگ جاتے ہوں گے وہ بدماشیاں کرتے ہوں گے، شرابوں کی محفلوں میں جاتے ہوں گے۔ جو واپس رپورٹ ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے جو دوسرے لیتے ہیں، بلکہ اعلیٰ کردار کے ہیں، اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں، پورا تو جو بھی ایک اچھے انسان کے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ رپورٹ ملی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے شادی کی درخواست کی، تو اس طریقے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، لیکن حضور نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں الصادق اور الامین کہے جاتے تھے، سچا انسان، امانت دار انسان۔ اور آپ کے لیے صاف ظاہر ہے کہ جو خاتون آپ کے حصے میں آئی ہیں اور عقد میں آئی ہیں وہ بھی الطاہرہ کے نام سے تھی، پاکیزہ خاتون، کردار میں کوئی عیب نہیں تھا اور کسی قسم کا کوئی جھول نہیں تھی، اسی لیے رسول اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ پھر 25 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس سے لے کر اور 40 سال تک، یہ 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسودہ حالی کی زندگی گزاری ہے۔ آمدنی بہت اچھی ہے۔ مکے میں اس وقت چند مکان تھے جو 2 منزلہ تھے، اس میں سے ایک حضرت خدیجہ کا بھی تھا جہاں اب وہ مکتبہ بنا ہوا ہے، لائبریری شیٹ بنی ہوئی ہے مکے میں، اور وہاں حضور رہ رہے ہیں۔ آمدنی بہت اچھی ہے، اولاد ساری اسی دور میں ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ کوئی اور نیکی، کوئی آسمانی ہدایت تو تھی نہیں۔ حرم ہے، طواف ہے، صحیح ہے، اور جو بھی کوئی معروف باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہیں۔ بڑی آسودگی کی زندگی گزاری۔ اس کے ساتھ ہی پھر بخاری شریف میں وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 38، 39، 40 سال اپروچنگ 40 ہوئی ہے تو آپ کا دل تجارت سے اچاٹ ہو گیا۔ کان حبب علیہ الخلا، آپ کو خلوت گزونی پر زیادہ محبوب ہو گئی اور کاروبار سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وکان یخلو بغار ہرا، آپ کئی دن کو تجارت میں نہیں جاتے تھے بلکہ کئی دن کا راشن لے کر غار ہرا چلے جاتے تھے۔ جب بکریاں چرانے کا دور تھا تو وہ جانتے ہوں گے کہ ادھر کو غار ہے، وہ ادھر بہت اچھی جگہ ہے۔ غار ہرا میں آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے عمرے اور حج کے لیے نا، جوان آدمی بھی ایک سانس میں وہاں تک نہیں چڑھ سکتا، اور آج تو سیڑھیاں ہیں، راستہ ہے، وہ لوگ ہزاروں آدمی روز جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے اور ہفتہ رہتے تھے۔ وہ غار بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جناب کوئی ٹائلیں شائلیں لگی ہوئی ہوں، آج بھی ٹائلیں نہیں ہیں تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی بڑی مشکل سے لیٹ سکتا ہے، بس کوئی تھوڑا سا باہر چبوترا بنا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ وہاں رہتے تھے اکیلے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تسبیحات، نہ کوئی عبادات، نہ کوئی فرائض، کیا کرتے تھے؟ جو محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے، یہ دنیا کیا ہے، پیدا کرنے والے نے کیوں بنایا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا تو مقصد کیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی لا علاج مر رہا ہے، کسی کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اس کے پڑوس میں کوئی کروڑ پتی ہے اور اس کو جو ہے فرصت ہی نہیں کہ وہ دوسرے کا حال پوچھ سکے، کیا یہی زندگی؟ یہ وہ غور و فکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرتے تھے، اور کاروبار سے دل بھی اسی لیے اچاٹ ہوا تھا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اگر
اندر کا انسان جاگ رہا ہو اور ضمیر زندہ ہو تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کھا رہے ہیں کما رہے ہیں۔ آج کا کھاتا پیتا انسان کیا ہے؟ دوپہر میں چرگا کھا لو، رات میں چرگا کھا لو، صبح ناشتے میں پھر وہی چیزیں، تو چند چیزیں وہی ہوتی ہیں۔ کون آدمی سونا تو نہیں کھاتا نا۔ جو آدمی 1000 روپے کا ناشتہ افورڈ کر سکتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ 10 کلو چینی لے آؤ میرے لیے اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ، چیزیں تو وہی کھانے، بلکہ ڈبل روٹی کا ایک توست لاؤ بھائی، بس وہ بھی گھی نہ لگانا، بس چائے کے ساتھ ایسے ہی پھیکی چائے کے ساتھ لے لیں۔ تو یہ کمانا کس لیے پھر؟ یہ دلچسپیاں ساری کس لیے؟ ہر وقت چرخے، ہر وقت آئس کریم، ہر وقت دعوتیں، کیا مطلب؟ یہ تو زندگی نہیں ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہے اور جو بھی انہوں نے نتیجہ نکالا سوچا ہوگا اسی کے نتیجے، اسی میں دوران میں پہلی وحی آئی ہے جو 30ویں پارے میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اسے جو بات ضمنی طور پر یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں پہلی وحی 30ویں پارے میں، اور آخری آیت جو سورہ مائدہ کی شاید ہے تو وہ 7ویں پارے میں۔ تو آپ سے اب یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب اور ہے، اور جو موجودہ کتاب میں وہ حضرت جبریل کے کہنے کے مطابق ترتیب کتاب کی اور ہے، نازل ہونے کی ترتیب اور ہے۔ اصل حیثیت اسی کی ہے، اتھینٹک یہی ہے، لیکن نازل قرآن مجید اور طریقے پر ہوگا۔ یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دور، آغاز وحی سے ہجرت تک، یہ ایک اور دور ہے۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت میں گزارے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ کی آغاز وحی سے پہلے کہ ایک واقعہ رہ گیا، ایک حلف الفضول کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معقول، باضمیر اور خادم خلق کے طور پر، ایک اچھے انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کعبے میں جب آپ کی عمر تقریباً کوئی 33 سال یا 35 سال کے قریب ہے، کچھ اور نوجوان بھی تھے لوگ، ابو بکر کی طرح کے لوگ جو آپ کے دوست تھے، کہ مکے میں بڑا ظلم ہے، ابو جہل بدمعاش ہے، اور یہ فلانا لیڈر جو ہے، یہ فلانا سردار جو ہے، یہ لوٹتے ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں، بس لوگوں کو پیسہ کھا جاتے ہیں، اور یہ تو ظلم ہے، اس سے بچانا چاہیے لوگ۔ کئی لوگوں نے مکے میں کعبے کے عین سامنے حلف اٹھایا تھا کہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ مکے میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی سائل آئے گا ہمارے پاس ہم اس کی مدد کریں گے۔ ابو جہل کے خلاف کوئی بات آدمی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے اور ابو جہل سے اس کا حق لے کے دکھائیں گے۔ کئی واقعات بھی ہیں کہ کسی آدمی نے شکایت کی کہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے، جا کے دلائے ہیں، کیوں نہیں دیتے پیسے؟ کیا تو ہونا کہ ہے نہیں تمہارے پاس، ہے پھر نہیں دیتے تھے۔ تو یہ وہ حلف الفضول کا واقعہ ہے جو ایک اچھے ذہن کی علامت ہے۔ بعد میں مدینے میں جب آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا، کوئی ایسا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حلف الفضول کی طرح کا آج بھی کوئی واقعہ ہو تو میں اس میں شامل ہونے کو تیار ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر معاشرے میں ہماری وجہ سے کوششوں سے ظلم ختم ہو سکتا ہے اور کسی مظلوم کی حمایت ہو سکتی ہے، اس کی دلجوئی ہو سکتی ہے، اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، تو وہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ تنظیم اسلامی کے اعتبار سے بھی یہ کام کرنے کا ہے۔ ایک رفیق کو اپنے علاقے میں اسی کام کے لیے معروف ہونا چاہیے اور جان پہچان ہونی چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے یہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اور لے کے دلانے میں اس کا کوئی نہ کوئی اپنی ہمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ وحی کے آغاز کے بعد جو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں وہ بھی کوئی ایک جیسے نہیں رہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلے 4 سال تقریباً وہ ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کے لوگوں تک دین کی بات پہنچائی ہے، اعلان نہیں پہنچائی۔ اسی میں ہے کہ جب پہلی وحی آپ پر آئی ہے تو آپ گھر تشریف لے آئے جلدی اور آ کے اپنی اہلیہ کو بتایا ہے کہ آج یہ واقعہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے کزن تھے جو ورقہ بن نوفل، وہ اس زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، مسلمان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور ہے۔ حضرت خدیجہ ان سے مشورے کے لیے گئی ہیں اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ کی آبزرویشن اور معاش مشاہدہ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے جو آپ پر آیا ہے اور آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے۔ یہاں سے پھر آگے بات چلی ہے، آپ نے پھر حضرت خدیجہ کو بتایا ہے، دوست ابو بکر تھے ان کو بتایا ہے، گھر میں حضرت علی پل رہے تھے، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ہیں
وہ حضور کے گھر میں پل رہے تھے، ان کے گھر میں وہ مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شادی کے بعد سے حضور کے گھر میں تھے، وہ ایمان لے آئے۔ حضور کا ایک آزاد کردہ غلام تھا حضرت زید، وہ ایمان لے آئے۔ ان کے بارے میں طے کرنا مشکل ہے کہ پہلے کون ایمان لایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر پہلے ایمان لے آئے، جو آزاد ہیں، باحیثیت ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے۔ بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لے آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ پہلے ایمان لے آئے، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید پہلے ایمان لے۔ ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے کون ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ کا حضور پر ایمان لانا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آدمی خود چاہے کتنا بڑا پیر ہو، مذہبی رہنما ہو، گھر میں اس کی اکثر و بیشتر وقت نہیں ہوتی۔ گھر میں تو یہ ٹائم نہیں دیتا ہے اور خرچہ پورا نہیں دیتا ہے اور یہ نہیں کرتا اور وہ شکایتیں ہی ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا ایمان لانا یہ گویا کہ ایک سند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے اور جو گھریلو آپ کا طرز عمل تھا وہ بھی بہت مثالی قسم کا تھا کہ خاتون سب سے پہلے ایمان لے۔ اس طریقے پر یہ پہلے افراد حضور سے کہ 4 آدمیوں کا اضافہ ہو گیا، پھر تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا رہا ہے۔ اندر بس 1 to 1 ملاقات اور پرسنل لیول پر ہی ہوا ہے۔ 4 سال کے بعد پھر ایک دوسرا دور آیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قرآن مجید میں، جیسے سورہ ہجر کے آخر میں ہے، اور حضور کو فرمایا گیا کہ آپ علی الاعلان یہ دعوت دیں، فاصدع بما تؤمر، آپ علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیں۔ پھر آپ نے رشتہ داروں کی ایک دعوت کی ہے، صفا پر چڑھے ہیں، واعظ فرمایا ہے، اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں، میلوں، عکاظ کے میلے میں اور دوسرے جو اجتماع ہوتے تھے لوگوں کے، وہاں پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، حج کے موقعوں پر دی ہے۔ یہ دوسرے مرحلے کی باتیں، لیکن اس میں بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آپ نے بات پہنچائی ٹھیک ہے، لیکن ایمان لانے والوں کی رفتار بہت ہی کم تھی۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ایک اور بھی تبدیلی آ گئی کہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے اب بہت بڑھتے جا رہے تھے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 ہو گئے۔ اسی میں سن 6 جو نبوی ہے، ہجرت کے بعد تو ہجری سال کہلاتے ہیں نا، ہجرت سے پہلے کے جو سال ہیں وہ نبوی سال گنے جاتے ہیں۔ 6 نبوی میں 2 آدمی ایسے ایمان لے آئے جو مکے کے سرداروں کے لیے بہت الارمنگ تھی صورتحال۔ حضرت عمر ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی سال تھوڑے سے وقفے سے حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ دونوں بڑے با ہمت، با صلاحیت اور بڑے سرگرم مکے کے آدمیوں میں سے تھے، دونوں ایمان لے آئے۔ اس سے کافروں میں جو ہے وہ ایک الارمنگ گھنٹی، خطرے کی گھنٹی سی بج گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہمارے نوجوان اور بڑے بحثیت لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ لہذا کافروں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر تشدد کیا جائے، جو مسلمان جس کے قابو آ جائے، جس کے زیر اثر ہے، وہ اس کو مارے پیٹے، تشدد کرے اور اسلام سے روکنے کی کوشش کرے۔ نوجوان ہے، اس کا والد کے زیر اثر ہے، وہ اس کو روکے، جیسے کہ خرچہ بند کر دے، گھر میں بند کر دے، باندھ کے رکھ دے گھر میں۔ غلام کسی کا ہے تو اس کا مالک اسے مارے، اور معاشرے میں تو برادری بائیکاٹ کر دے۔ بات جو یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں پر بہت تشدد ہوا ہے۔ حضرت بلال غلام تھے، عتبہ ان کا سردار اور مالک، اور مارتا تھا، کوئی جرم نہیں، نہ کام چور ہے، نہ پیسے کھا جاتا ہے، سودا لیتے بھیجتے ہیں تو، نہ کوئی اور کوتاہی کرتا ہے، لیکن ایمان کیوں لایا؟ مارو اس کو۔ حضرت مصعب بن عمیر نوجوان تھے، کوئی جرم نہیں، ایمان لائے تھے، والدین مار رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح کے اور واقعات ہیں جو اسی تشدد کے دور کے ہیں، حضرت ابوبکر تک کو ستایا گیا۔ اسی دور میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ یہاں مکے میں حالات خراب ہیں، ہجرت کر جاؤ، جس کے لیے ممکن ہو حبشہ ہجرت کر جائے۔ مکے سے جدہ، جدہ سے آگے ریڈ سی، بحیرہ کلثوم ہے، یہ مکہ ہے، یہ جدہ ہے، یہ 50-60 میل ہے۔ ادھر حبشہ، یہ حبشہ ملک تھا عیسائیوں کے پاس، اور حضور نے اجازت دے دی کہ وہاں چلے جاؤ، ان مکے والے مشرکوں سے تو بہتر ہی حالات ہوں گے، وہ نبی کے ماننے والے، اور مسلمان ہجرت کر گئے وہاں۔ حضرت ابوبکر بھی ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے واپس آ گئے۔ وہاں جب گئے ہیں مسلمان تو پیچھے سے مکے والے بھی پہنچ گئے، اور وہ جو بھی کوئی سفارت کاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے
کہ یہ جو ایسے کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ تو ہمارے بھگوڑے ہیں اور ان کو واپس کریں، اور مکے کے متولی اور مجاور کی جو ایک روب داب قائم تھا اس کی وجہ سے وہ ان کو واپس لے آئے۔ بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں اس طرح کا معاملہ۔ تو پہلی ہجرت کے بعد واپس آنا پڑا ہے مسلمانوں کو، لیکن یہاں آگے پتہ چلا کہ حالات پہلے سے بھی خراب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی اجازت دے دی، دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہو گئی، اور اس وقت تک حالات اتنے خراب تھے کہ حضرت عثمان حضور کے جو داماد ہیں، باحیثیت آدمی ہے، تاجر ہے، حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد نے بھی ہجرت کی ہے حبشہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت ہے، حدیث میں موجود ہے کہ یا حضرت لوط نے اپنی خاندان کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور یا عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ کئی صدیوں کے فرق کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خاندان کو بھی ہجرت کرنی پڑی، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہیں سکتے تھے مکہ، اس لیے کہ جو رسول ہوتے تھے، انبیاء کرام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ڈیوٹی اسٹیشن چھوڑ نہیں سکتے۔ آج کا فرق ہے، علماء بھی تبلیغ کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، لیکن علماء کے کام میں اور نبیوں کے کام میں بہت سارے فرق ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے فیصل آباد میں ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، چھوڑ جائے، لاہور چلا گیا، کراچی آ گیا، دبئی چلا گیا، امریکہ چلا جائے، وہاں سے پھر واپس آ جائے، کوئی مسئلہ، جہاں اچھی تنخواہ ملے، اچھا جو ہے وہ لوگ ملے وہاں پہ۔ لیکن پیغمبر چاہے قتل کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہن وہ حالات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ پھر ایک تیسرا دور آیا ہے، اس میں وہ جو آخری 4 سال ہے، اس میں وہ حالات اور سخت ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان تھا، حضرت خدیجہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بنی ہاشم پورا خاندان، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ کوئی چیز کھانے پینے کی ان کے ہاتھ فروخت کی جائے گی، نہ ان سے کوئی کاروبار، نہ الیک سلیک، کچھ نہیں، سوشل بائیکاٹ۔ اور شیب بنی ہاشم موجود ہے وہ علاقہ آج بھی، وہ اس میں بند ہیں، باہر بھی نہیں آ سکتے، کسی باہر کے آدمی کو بھی آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں اور وہ پروویژنز جو ہیں وہ ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا وہ 3 سال ہیں جس میں بہت ہی یعنی خوفناک حالات پیدا ہوئے، جو حدیث کی کتابوں میں روایات ہیں کہ بچے بلکتے تھے، دودھ نہیں کیا کریں، جیسے آج کل سینکشن امریکہ لگا دیتا ہے، وہ عراق میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور دوائیاں نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو اسی طرح کی وہ سینکشن انہوں نے لگا دی تھی۔ چمڑا جو ہے اور درختوں کی کھال ابال کے بچوں کو پلا رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ یہ وہ دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال کی قید شیب بنی ہاشم میں آپ کو محصور کر دیا گیا، لیکن آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بات حق ہے یہی پر۔ اسی دوران میں جب وہ ختم ہوا، وہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر اس میں پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ 10 نبوی جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ادھر وہ شیب بنی ہاشم کی قید ختم ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے، ایمان نہیں لائے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، جبکہ شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے، لہذا وہ ان کے ہاں حضرت اور رضی اللہ عنہ اور کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل سنت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ روایت حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ وہ مشرک مر گیا تمہارا باپ، جا کے گڑھا کھود کے اس کی لاش کو جو ہے وہ دبا کے آؤ جلدی سے۔ تو ہمارے اہل سنت کی روایات میں وہ ایمان نہیں لائے، لیکن وہ حضور کی خاندانی لحاظ سے پروٹیکشن کا اہتمام کر رہے تھے، قبیلے کے لحاظ سے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی سال، جو دنیاوی ظاہری طور پر 2 سہارے تھے وہ ختم ہو گئے۔ حضور نے سن 10 کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، عام کے معنی سال اور عام الحزن قرار دیا ہے۔ یہ غم کا سال ہے کہ باہر گھر سے باہر ابو طالب ساتھ دیتے تھے، کچھ نہ کوئی حمایت کرتے تھے، اور گھر کے اندر ایک خاتون تھی
اہلیت تھی، وہ باہر سے پریشانی کی حالت میں یا جو بھی کوئی لوگوں کے جلی کٹی سن کر آتے تھے تو کوئی تسلی دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیا۔ ان حالات میں پھر ابو طالب کے بعد بنی ہاشم کا جو سردار بنے ہیں، اب وہ ایک اور جو ہے وہ نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ ابو طالب حمایتی تھے، اس کے بعد جو بنی ہاشم نے سردار بنا لیا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا چچا ہے لیکن دشمن ہے، حضور کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا لیکن حضور کا سخت ترین مخالف، اس کی اہلیہ ام جمیلہ بھی سخت ترین مخالف۔ سورہ لہب موجود ہے نا، تبت یدا ابی لہب، مطلب سارا تذکرہ وہ اسی کا۔ جیسے یہ سردار بنا ہے، اس نے حضور کو اپنے خاندان سے نکال دیا، اور قبائلی زندگی میں بلوچستان میں سرداری نظام ہے نا، ابھی جو خاندان سے نکال دیا جائے، اب اس کو کوئی مار دے تو اس کا کوئی یعنی کوئی پوچھنے والا بدلہ لینے والا نہیں ہے، مارنا تو مارنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بھی فیس کرنا، اسی موقع پر فیصلہ ہوا ہے کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اب کوئی بدلہ لینے والا ہو گئی۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا ہے کہ مکے سے اب میں بالکل نا امید ہوں، کوئی خیر یہاں موجود نہیں، کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو لا چکے سو لا چکے، وہ حبشہ ہجرت کر گئے ہیں یا 10 50 60 آدمی مکے میں موجود ہیں، ختم۔ طائف سفر کیا، طائف اسی طرح ہے جیسے پنڈی سے مری ہے، سرد مقام ہے، مکے والے آج بھی جاتے ہیں، جو حج عمرے کو گئے ہیں وہ اکثر وہاں دیکھ بھی آتے ہیں، سرد مقام ہے، اور مکے کے رؤسا اور سردار جو تھے وہ گرمیاں گزارنے وہاں جاتے تھے، وہاں 2 قبیلے آباد تھے۔ حضور نے سوچا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جاتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، شاید قبول کریں، یعنی مستقبل کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن امید توقع پر ہی آدمی کام کرتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ صرف ساتھ ہیں بس، اور وہاں جا کر چھپ چھپا کر گئے ہیں، راستہ بھی جو ہے نا عام روٹین کا راستہ، اس سے نہیں، چھپ چھپا کر گئے ہیں۔ مکے والے جو ہیں مکے سے باہر کہیں جو ہے وہ جیسے کوئی واردات ہی نہ ہو جائے، وہاں جا کے بڑی مشکل سے انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا سرداروں نے، اور جب حضور نے دعوت رکھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ وحی ہے اور یہ تم مانو اور یہ ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے، تو دونوں سردار بھائی تھے، دونوں سردار تھے، دونوں نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہی نہیں۔ حضور بڑی توقعات لے کر گئے تھے، باہر نہیں ہوا، کیا بات؟ ایک نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات سننی پڑے گی، اور سن لی تو ماننی پڑے گی، لہٰذا میں سنتا ہی نہیں، آپ خاموش رہیں، پلیز خاموش رہیں، بس یہ رویہ ہے۔ دوسرے نے کہا تھا کہ آپ تو پیغمبر کہاں سے ہیں، پیغمبر تو ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو پیغمبر، اللہ کو کیا ضرورت پڑی پیغمبر بھیجنے کی، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اور جھوٹے آدمی کی بات سنتے ہی نہیں، جاؤ۔ دونوں نے رد کر، اور صرف رد ہی نہیں کیا، طائف کے بازار میں جب حضور چلے تو انہوں نے اپنے گنڈوں کو کہا تھا، جو بھی ان کے غلام اور مزارع اور ہاری اور جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پتھر مارو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، جو مکے میں 10 سال میں نہیں ہو سکا تھا ذاتی طور پر تشدد آپ پر، وہ وہاں ایک سفر میں ہو، ایک ہی دن میں ہو۔ اور مکے و طائف کے بازار کے باہر جب بازار ختم ہوا اور آپ نے ایک کھیت میں ایک باغ میں سستانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے جوتی اتارنی چاہیے، تو وہ خون کمر سے جو ہے وہ نیچے رس رس کر جوتے میں چلا گیا تھا، اور جوتا اتر نہیں رہا، خون جم جاتا ہے نا، وہ جوتا اتر نہیں رہا تھا، اتنا خون کمر سے جو ہے وہ مارے پتھر انہوں نے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہے بات۔ پھر وہاں سے آپ واپس آئے ہیں تو ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، وہ مسجد جن ہے مکے میں، وہ حضور کے زمانے میں وہ مکے کی آبادی سے باہر تھی، وہاں آپ نے رات گزاری ہے، اور وہیں وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ جن قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور سورہ احقاف کے آخر میں وہ واقعہ ہے، اور وہیں آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے میں میری عدم موجودگی میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نظر آئے ان کو قتل کر، اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان تھا کہ کیا کیا جائے، مکے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی کسی وقت بھی مار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ذرا معتدل مزاج کے سردار تھے مکے کے، ان کو پیغام بھیجا ہے، حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ، اور تینوں کو کہا کہ آپ مجھے پناہ دو تو میں مکے میں آ سکتا ہوں۔ 2 نے تو صاف انکار کر دیا
کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں سارے مکے کے سرداروں سے ٹکر لے سکوں، لہذا میں پناہ نہیں دیتا۔ سہیل بن عمرو ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور حکیم بن حزام ہے غالباً، اور ایک اور جو ہیں انہوں نے پھر مطعم بن عدی، اس نے کہا ہے کہ نہیں آپ آ جائیں۔ پھر حضور نے کہا نہیں مجھے آ کے لے جاؤ۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا ہے اور حضور کو اپنی حفاظت میں لے کر گیا۔ اس قسم کے خراب حالات تھے۔ پھر 3 دن کے بعد اس نے، اگرچہ حضور نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اب امان تمہاری ختم، آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے جو میرے ساتھ گزرے گا وہ ٹھیک ہے، اعلان بھی کر دیا کہ اس نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ حضور میری امان میں نہیں ہے، اور آپ نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ نہیں ہے۔ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کا کوئی جاننے والا ایسا آدمی ہو نا جس کے وارنٹ گرفتاری ہو جائیں اور اس کے پیچھے لوگ لگ جائیں، وہ کبھی ماموں کے ہاں سو رہا ہوتا ہے، کبھی خالہ کے ہاں سو رہا ہوتا ہے، کبھی رات کو 2 بجے آتا ہے، فجر کے پہلے جا رہا ہے، اور کبھی کچھ، اور چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی کیفیت ہے 3 سال مکے میں۔ لیکن بات وہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹڈ تھے اللہ کی طرف سے، وہ اپنا ڈیوٹی اسٹیشن چھوڑ نہیں سکتے، بس ختم، ورنہ چلے جاتے۔ ہجرت حضور نے بعد میں اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ اسی 3 سالوں کے دوران اللہ نے ایک راستہ پیدا کر دیا، وہ یہ ہے کہ سن 11 نبوی کا جو سال ہے، آپ نے حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دی، تو مدینے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے 6 آدمی مان لیا۔ پھر سال گزر گیا، پھر اگلے سال وہ آئے ہیں تو 12 آدمی مان لیا، کچھ اور آدمی مان لیا۔ پھر سال گزر گیا، کتنی مشکلات ہوں گی۔ پھر اگلے سال جو آئے ہیں تو وہ دوسرے سال نے کہا تھا کہ ہمیں ایک قرآن پڑھانے والا دے دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ کیا گیا، حضور نے ان کو بھیجا تھا۔ ایک صحابی ہیں نابینا ام مکتوم، ان کو ساتھ کر دیا تھا کہ 2 آدمی مشورے سے وہاں کام چلا لینا۔ اگلے سال وہ آئے ہیں تو 75 آدمی تھے۔ حضور کا ایک دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں۔ حضور کا ایک غلام ہے، حضرت نوجوان ہے حضرت مصعب بن عمیر، وہ ایک سال میں 75 آدمی مسلمان کر کے لے آتا ہے، اور خود حضور مکے میں 13 سال سے موجود ہیں اور بمشکل 250 آدمی مسلمان۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کرنا ہے، کس کو توفیق ملتی ہے کس کو نہیں ملتی۔ اسی کے نتیجے میں یہ جو جب 75 آدمی آئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں، آپ ہمارے یہاں مشکل حالات ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ انہوں نے آفر کیا کہ آپ مدینے ہجرت کر جائیں، ہم آپ کی حفاظت اپنے بیٹوں کی طرح کریں گے۔ حضور خود نہیں گئے، صحابہ کو اجازت دے دیے کہ جاؤ وہیں چلے جاؤ، یہاں مشکل حالات ہیں، ادھر ہجرت کر دیں۔ اور خود اس وقت ہجرت کی ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، پرمیشن آئی ہے کہ ہاں آپ بھی ہجرت کریں۔ یہ ربیع الاول سن 13 نبوی، یہ ربیع الاول 13 نبوی کہلاتا ہے، یا ربیع الاول 1 ہجری بن گیا وہ بعد میں۔ اس وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی براہ راست ہجرت نہیں کر سکے۔ مکے میں آپ جب چلے ہیں تو اس کے بعد اعلان کر دیا گیا 100 اونٹوں کے انعام کا۔ آج کل کو 1.5-2 لاکھ کا اونٹ آتا ہے، 100 اونٹوں آپ کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی۔ 100 اونٹ انعام ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا جیسے حالت میں بھی گرفتار کرا دے۔ اور لوگوں نے تلاش کیا، صاحب ظاہر بہت بڑا انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے۔ غار ثور کا نقشہ آپ کیسے دیکھیں گے، مکے سے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ہیں اور ادھر آ گئے، غار ثور ادھر ہے، جنوب کی طرف ہے، مدینے کی طرف رہی ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار ثور میں بھی پہنچ گئے تھے، تو انہیں کتنا تلاش کیا ہوگا، مکے سے مدینہ سارا ہی دیکھ لیا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ کا نام لے کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت سے شروع ہوا ہے اور آپ کی وفات پر یہ دور سمجھو کہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 13 نبوی یعنی 12 سال مکمل ہو گئے تھے۔ آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہے، تو یہ سمجھیے کہ پورے 12 سال آپ مکے میں رہے ہیں۔ اس کو نبوی سن کے اعتبار سے کہیں گے کہ ربیع الاول 13 نبوی یا ربیع الاول
ایک ہجری، سن تو ایک ہی ہے، موقع تو ایک ہی ہے، اور پھر ربیع الاول سن 11 میں آپ کی وفات ہے۔ یہ 10 سال پر محیط ہے آپ کا مدنی دور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اس کے حوالے سے ذہن میں آپ اگر یاد رکھ لیں اور اس پر توجہ کریں تو تاریخ سمجھنے میں اور جو کسی بھی ماضی کے واقعے کا کانٹیکٹ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے کہ ہجری جو سال ہوتے ہیں یہ تو چونکہ سال میں گھومتے رہتے ہیں نا، رمضان شریف کبھی جنوری میں آ جاتا ہے، کبھی اگست میں آ جاتا ہے، کبھی جون میں آ جاتا ہے، تو اگر ان اسلامی مہینوں اور تاریخ کو آپ کنورٹ کر کے عیسوی سن اس کا ساتھ یاد رکھیں تو اس سے پھر ایک موسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہجرت ربیع الاول سن 1 ہجری انگریزی لحاظ سے کون سا مہینہ تھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سخت گرمیاں تھیں یا سردی تھی یا کون سا موسم تھا، اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ سفر آپ نے گرمیوں میں کیا کہ سردیوں میں کی۔ محرم 10ویں محرم کا واقعہ جو ہے وہ سن 61 ہجری کا ہے، لیکن ساری زندگی ہم اس کا تصور کرتے نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سردیوں کا واقعہ ہے کہ گرمیوں کا واقعہ ہے، محرم پتہ نہیں کب تھا۔ لیکن اگر اس کا سن عیسوی میں پتہ چل جائے تو بہت سارے تصورات اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے، 30 اکتوبر جو ہے وہ 682 ہے کہ کتنا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے کہ وہ موسم کون سا تھا، اور پھر بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ جو بہت سارے گردہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا، وہ بغیر کسی دلیل کے آدمی سمجھے گا کہ یہ تو اس موسم کا واقعہ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو نبوی دور ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھی آپ عیسوی سنوں کے حساب سے بھی ساتھ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ بدر کون سے موسم میں ہوئی۔ جنگ احد ٹھیک ہے شوال سن 3 میں ہے، لیکن موسم کون سا تھا، انگریزی مہینہ کون سا تھا، اور فتح مکہ کس موسم میں ہوا، اور پھر سفر تبوک کب ہوا، تو یہ آپ ایک ضمنی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر میری گفتگو میں ساری باتیں نہ آ سکیں تو خود تلاش کریں بعد میں بھی کہ فلاں جو ہجری کا سن میرے ذہن میں ہے کہ فلاں واقعہ اس طرح ہوا ہے، اس کو کہیں سے تلاش کریں، اور جب کبھی ملے کوئی چیز تو پھر اس کو اپنے ذہن میں ٹانک لیں کہ جناب یہ واقعہ اس موسم کا ہے، اور پھر اس سے آپ کو بہت ساری باتیں تفصیلات از خود کتابوں میں پڑھیں یا نہ پڑھیں خود سمجھ میں آ جائیں۔ ایک گاڑی ACP 561 جو ہے وہ غلط پارکڈ ہے، اس کو ہٹا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 سال گزارے ہیں مدینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، یہ ستمبر 623 کا واقعہ ہے، غالباً 12 ستمبر کو آپ نکلے تھے، 8 ستمبر کو نکلے تھے اور 14 ستمبر کو یا کوئی ایک آدھ دن آگے پیچھے 623 عیسوی میں آپ نے یہ ہجرت کی۔ ستمبر کا وسط ہے اور آپ 623 میں وہاں پہنچے ہیں، اور اس سفر کے دوران بہت سارے واقعات ہیں، اور وہ ابن سراقہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے تو بہت سارے لوگوں نے تلاش کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ مکے سے مدینے جاتے ہوئے حضور نے جو راستہ عام روٹین کا ہے اس سے ہٹ کر سفر کیا تھا تاکہ آپ پہچانے نہ جائیں اور کوئی آپ کو یعنی گزن نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں وہ ابن سراقہ کا واقعہ پیش آ گیا، وہ آدمی چونکہ بعد میں مسلمان ہو گیا تو پھر انہوں نے خود ہی بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس راستے کے قریب ایک آبادی تھی اور شام کو ہم جمع تھے، دیہاتوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، دن بھر کی کارکردگی اور خبریں اور یہ اور جو بھی میڈیا اس زمانے کا دیہاتوں کا ہوتا ہے اس میں تبصرے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آج میں ادھر سے آ رہا تھا تو 2 سوار کوئی جا رہے تھے اور کوئی پہچانے نہیں جا رہے تھے کون ہے۔ وہ جس نے دیکھے تھے اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہو چکا ہے۔ وہ ابن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ 2 آدمی اس طرح مکے سے مدینے جا رہے ہیں اور ان کو پکڑنا چاہیے اور 100 اونٹوں کا نام ہے۔ وہ جس نے بیان کیا اس نے تو ایسے ہی بیان کیا، یہ محفل سے اٹھ کر چلے گئے اور گھوڑا نکالا اور جناب تلاش شروع کر دی، اور ہوتے ہوتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ تو وہ خود ہی بعد میں روایت وہ مسلمان ہو گئے تھے چونکہ، تو انہوں نے کہا جی جب میرا گھوڑا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا
تو میرا گھوڑا زمین میں دھنستا چلا گیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ میں خود بھی جیسے وہ زمین میں گھوڑے کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کام کوئی غلط ہے، یعنی یہ کوئی اس کی میں نے جو بھی اس سے نتیجہ نکالا، لہذا دل میں نے توبہ کی کہ میں نہیں پکڑوں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں گھوڑا موڑا واپس آ گیا، لیکن تھوڑی دوری پھر یہ احساس ہوا کہ ایک بہت بڑی لاٹری نکل رہی ہے 100 اونٹوں کی، ایسے ہی تم پاگل ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک دفعہ اور قسمت آزمائی کرو۔ وہ کہتے ہیں میں دوبارہ آ گیا، دوبارہ بھی وہی واقعہ ہو گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر واپس ہو گئے۔ پھر شیطان نے پھر کہا کہ یہ بہت غلط ہے، اتنے بڑے تم جو ہے وہ چانس جو ہے وہ گنوا رہے ہو، ایک دفعہ اور ٹرائی کرو۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ میں آ گیا، تیسری دفعہ پھر وہی واقعہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سچی میں نے دل میں توبہ کی اور پھر اللہ نے مجھے پھر رہائی دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی ہینڈز اپ کر کے جیسے ہوتا ہے وہ پہنچا اور میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا ہے اور ان کو ایک پروانہ، ایک تحریر بھی لکھ کر جیسے دی ہے۔ وہ بعد میں مدینے آئے تھے، بتا رہا ہوں اس وقت تو ساتھ نہیں گئے، بعد میں مدینے آئے۔ وہ حضور نے ان کو لکھ کر بھی دیا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے بظاہر، لیکن خوشخبری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اسلام کبھی پھیلے گا، غلبہ حاصل کرے گا، کسرا فتح، کسرا کی حکومت مسلمانوں کے زیر نگیں آ جائے گی اور کسرا کے کنگر مانے غنیمت میں آئیں گے اور میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت عمر کے دور میں ایسے ہی ہوا کہ وہ جو کسرا کے کنگن مالے غنیمت میں آئے تھے وہ ابن سراقہ کو تلاش کر کے پہنائے گئے کہ اللہ رسول نے کہا تھا تو یہ ہو۔ تو یہ یعنی ایک طرف ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وطن چھوڑ کر کہ کوئی وسائل نہیں ہیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی خود اپنے جو حالات ہوتے ہیں اس کو مطلب انالیسس کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن اللہ کی جو تقویم ہے یا اللہ کے جو منصوبے ہیں، وہ مکروا و مکر اللہ، لوگ کیا کر رہے تھے اور کس طرح مخالفت ہو رہی تھی، اللہ کا آگے منصوبہ کیا تھا، وہ لسان رسالت سے اس طرح کی خوشخبری بھی اسی ہجرت کے سفر کے دوران ہے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن سے تائید ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جب پہنچے ہیں مدینے تو پہلے قباء پہنچے ہیں، جو لوگ عمرے اور حج کو جاتے ہیں مسجد نبوی مدینے سے پہلے ہی قباء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہیں اور وہاں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی ہے۔ وہاں جب آپ پہنچے ہیں اور لوگ مدینے کے لوگ قباء تک آ کر کئی دن سے آپ کو دیکھ رہے تھے، اطلاع مل چکی تھی، روانہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ غار ثور میں چھپے رہے اور درمیان میں بھی سفر بڑا محتاط کیا ہے، تو لوگوں کو اندازہ تھا کہ اتنے دنوں میں آدمی وہاں سے پہنچ جاتا ہے، تو وہ انتظار کرتے رہے شاید آج آ جائیں، شاید آج آ جائیں۔ تو جس دن پہنچے ہیں تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا ہے، لوگ تھے اور موجود تھے، اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو اکثر لوگوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا، یعنی وہ 75 آدمی صرف مسلمان ہوئے تھے نا، باقی نے تو نہیں دیکھا تھا، تو کوئی آدمی آ کے ابو بکر کو پہلے سلام کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کرتا تھا، یعنی پہچانے نہیں جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری اسٹیٹس یا لباس یا جو چیزیں ہم ایک دوسرے کی پہچان سمجھتے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں استاد اور شاگرد کٹھے جا رہے ہوں تو استاد کا رومال قیمتی ہوتا ہے اور شاگرد کا رومال جو ہے وہ پھٹا پرانا ہوتا ہے، تو اسے پہچانا جاتا ہے یہ استاد لگ رہا ہے، یہ شاگرد لگ رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ابو بکر کے ساتھ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابو بکر ہے۔ پھر ابو بکر نے اپنی چادر اتار کر وہ جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس پر سایہ کر دیا ہے تاکہ آنے والے کو انڈیکیشن مل جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ نے بہت سارا وقت گزارا، چند دن وہاں قیام کیا ہے، ایک عبادت گاہ بنائی ہے، پھر آپ مدینے تشریف لے گئے۔ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے، اب وہ جب مدینے میں داخل ہوئی تو ایک بہت بڑا یعنی سوالیہ نشان سامنے آ گیا اور بہت بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ امتحان یہ تھا کہ تقریباً 75 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں اور ان میں سے بڑی باحیثیت لوگ بھی ہیں بہت سارے۔ اب کس کے گھر حضور جائیں اور کس کے گھر ٹھہریں، کس کے مہمان بنے، یہ ایک سوال ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ
پارٹی اسی لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر ٹھہرے ہی نہیں، آپ اس کے گھر ٹھہر گئے، اس کو اہمیت دی، ہمیں اہمیت ہی نہیں دی، ہم تو جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جناب میرا گھر پہلے آ گیا، آپ یہیں تشریف رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت بڑا گھر ہے۔ دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا، وہ جو